صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا، یعنی کبھی قحط سالی ہو گئی، خشک سالی، ڈراؤٹ، فیمن، جہاں وہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے کا سارا جو ہے خشکا پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہوئی، کئی مہینے گزر گئے یا سال گزر گیا، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ اور ادب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ گناہوں کی وجہ سے بھی یہ آزمائش آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے۔ آدمی جب نیکی کرے گا، عدل و انصاف کرے گا، زمین پر ظلم و ستم نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش بھی آسمانوں سے نازل ہوگی اور زمین سے خزانے بھی نکلتے رہیں گے۔ لیکن جب بندوں پر ظلم ہونا شروع ہو جائے، بے انصافی اور زیادتیاں ہونے لگیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دونوں جگہ سے روک لی جاتی ہے، اور وہ لوگ اس طرح کی آزمائش میں گرفتار کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر شارٹیج ہو گیا، بارش کا پانی نہیں ہو رہا ہے اور اس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، تو صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک سنت ہے، اور اس سنت پر بہت زمانے تک جو ہے عام طور پر یہاں پر بھی مختلف علاقوں پر بھی لوگ عمل کرتے رہے، بلکہ اس مسئلے میں بعض غیر مسلم حکومتیں بھی مسلمانوں کے لیے انتظام کرتی تھیں کہ جا کر اپنے رب کو راضی کرو، یعنی اتنا اعتقاد ان کا بھی تھا کہ یہ لوگ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ بلکہ بعض علاقوں میں، یہاں بعض اسٹیٹس میں حکومتی طور پر بس اور ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کیا جاتا تھا کہ اگر مسلمان جا کر عیدگاہ میں یا کہیں نماز پڑھنا چاہیں تو وہ اعلان کے دن فری میں جو ہے بسیں چلائی جاتی تھیں۔ تو مطلب یہ کہ غیر مسلموں کو بھی اتنا یقین تھا اچھے زمانوں میں کہ اگر لوگ یہ اللہ کو راضی کریں گے، دعا کریں گے، تو اللہ ضرور بارش بھیجے گا۔ یہ ہمارا کلچر تھا، یہ ہمارے اخلاق تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے ہمارا رشتہ خود دین سے دور ہو گیا، تو اب کون یہ ہم سے دعا کروانے کے لیے آئے گا، یا کون یہ جو ہے نا کہے گا کہ آپ جا کر دعا کرو، کیونکہ ہمارے کام، ہمارا طور طریقہ بھی اب ان سے زیادہ مختلف نہیں رہا، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں اب یہ لوگ دعا کریں گے تو کون قبول کرے گا۔ مگر مسنون طریقہ یہ ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کی جائے، کیونکہ اس دعا کا جو بنیادی مقصد ہے اپنے گناہوں کا اعتراف۔ جب گناہوں کا اعتراف کر کے آدمی استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل و کرم سے بارش نازل فرمائیں گے۔ اب دیکھیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہوا۔ آزمائش تو کہیں بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، جب وہ ہوا تو کیا کیا گیا؟ فرمایا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ جب اسی طرح کی بات ہوئی تو آپ باہر تشریف لے گئے، یعنی علاقے سے باہر نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن کیسے؟ انتہائی سادہ لباس میں، عجز و انکساری کے ساتھ، بہت خشوع کے ساتھ، بڑی سمجھیے کہ تضرع اور گریہ کرتے ہوئے آپ گئے، جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہو اور کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی وہ کوشش کرے۔ پھر جا کر وہاں پر آپ نے نماز بھی پڑھی، دعا بھی کی۔ اس سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں حدیث کی کتاب میں درج کی گئی ہیں، مختلف واقعات ہوئے بارش کی دعا کے سلسلے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مختلف انداز سے عمل کیا۔ ایک عمل آپ کا یہ ہے کہ آپ صلاۃ الاستسقاء کے لیے تشریف لے گئے، نماز ادا کی، پھر خطبہ دیا، پھر دعا کی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر تشریف لے گئے، نماز ادا کی اور دعا کی۔ ایک یہ ہے کہ دعا کی اور نماز آپ نے ادا کی، یعنی مختلف موقعوں پر آپ کی مختلف ادائیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو نماز ادا کی گئی وہ تو 2 ہی رکعت، مگر دعا وغیرہ جو ہے نا وہ کچھ اس انداز سے کی کہ آپ نے اپنی ظاہری حیت بھی ایسی بنائی جس کے اندر زیادہ سے زیادہ عجز و انکساری کا مظاہرہ ہو، یعنی اپنے کپڑے، اپنی چادر ہے اس کو بھی آپ نے لپیٹ لیا، اور دعا کے موقع پر آپ نے اپنے ہاتھ کو بھی بالکل الٹا کیا، یعنی ایک تو دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا جو مسئلہ، صلاۃ الاستسقاء میں آپ نے اتنا اونچا ہاتھ اٹھا دیا کہ نارمل اتنا اونچا ہاتھ آپ دعا میں نہیں اٹھایا کرتے تھے، اتنا طویل کہ جیسے آپ کے بازو اور اس کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی، اتنا اونچا آپ نے ہاتھ اٹھایا، اور اتنی دیر تک کہ لگتا تھا کہ بارش ہونے تک آپ اٹھائے رکھیں گے۔ اس طرح کی عجز و انکساری کا مظاہرہ۔ پھر اسی طرح سے
آپ نے اپنا جو کپڑا ہے، چادر جو ہے، اس کو بھی الٹ دیا تھا، یعنی اس کو بالکل الٹا کر دیا تھا اس دعا سے پہلے۔ یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ اور عاجزی کا انداز ہے کہ ہمارے حالات کو یا اللہ اس طرح سے تبدیل فرما دے، اور صحابہ کرام نے بھی اسی طرح سے کیا۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے دعا کا۔ یہ دعا نہیں ہے کہ چلتے چلتے جیسے دعا کی جائے، صلاۃ الاستسقاء کے لیے اس طرح کی نہیں ہے، انتہائی عز و انکساری کا مظاہرہ ہے، اور انتہائی جو ہے اس کے اندر دعا کے اندر بھی وہی چیز سامنے رکھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں جو دعائیں کیا کرتے تھے، مختلف دعاؤں کو مختلف طریقوں سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ حدیث کی کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ ان دعاؤں کو دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طرح کی اور کب کب وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک موقع پر جو ہے آپ نے جو دعا فرمائی، وہ دعا کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوتا وبلاغا الی حین۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، تو ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے، اس کی وجہ سے غلہ پیدا ہو سکے، آزمائش سے ہم بچ سکیں۔ اور اس کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھائی رکھے، اور پھر اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ بادل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا ایسے فرمائی کہ بادل چھا گیا ایک دم، اور اس کے بعد بارش ہونے لگی، اور جب صحابہ واپس آئے تو بارش ہو رہی تھی، بارش میں ان کے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ قبولیت دیکھیے، اگر آدمی درد دل سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرماتا ہے۔ کوئی بارش کے امکان نہیں، کوئی بادل نہیں، مگر ایسے ہوا۔ اسی طرح سے ایک موقع پر آپ جمعہ میں خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، بارش کے لیے انہوں نے گزارش کی، آپ نے دعا فرمائی تو ایسے بادل چھا گئے جیسے کہ موسم میں ہوتی ہے بارش، اور پھر اس کے بعد بارش برسنے لگ گئی، کافی بارش برستی رہی۔ پھر وہ دوسرے جمعہ کے موقع پر حاضر ہوئے، انہوں نے گزارش کی، اے اللہ کے نبی اب دعا کیجئے کہ بارش اب ادھر ادھر چلی جائے۔ پہلے تو شارٹیج کا تھا، اب کثرت سے بارش ہونے لگی، تو انہوں نے خواہش کی کہ دعا کیجئے کہ بارش ادھر ادھر چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے اب پانی کی کثرت سے وہ فلٹ بن جائے، سیلاب، اور اس کا نقصان بن جائے۔ یہ دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہے کہ کس طریقے سے دعا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں صلاۃ الاستسقاء اور اس موقع پر جو دعائیں کی گئیں اس کے مختلف 6 طریقے نقل کیے ہیں جو مختلف اوقات میں کیے گئے، ان میں سے کسی بھی طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اللہ کی طرف رجوع یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش طلب کرنے کے لیے اسی طرح نماز پڑھتے، اسی طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا گیا حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر آپ روانہ ہوئے، صحابہ کرام بھی تھے، اور وہاں جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دعا کی، اور خاص طور پر ان کا ریفرنس دیا کہ یا اللہ، نبی جب موجود ہوتے ہم نبی سے دعا کرواتے، اور تو اپنے نبی کی دعا قبول کر کے بارش بھیج دیتا۔ اب نبی تو نہیں ہے، یعنی نبی کے انتقال کے بعد، تو ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں تاکہ وہ دعا کریں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اسی طرح کی دعا کی کہ انہوں نے کیا کہ الہی، مصیبت اور بلائیں گناہ کے سبب سے نازل ہوتی ہیں اور توبہ کے بغیر وہ دور نہیں ہوتی۔ اب لوگوں نے تیرے نبی کی جگہ مجھے تیری جناب میں متوجہ کیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں، گناہوں سے لبریز ہیں، ہم تیری جناب سے یہ توبہ کرتے ہیں، فریاد رسی کرتے ہیں کہ تو جو ہے ہم پر رحم فرما۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے ہی حالات ہو گئے کہ انہوں نے اس عجز و انکساری کے ساتھ حضرت عباس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی شرمندہ نہ کر، لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ اس طرح عاجزی سے دعا کی کہ بادل واقعی چھائے، اور اس کے بعد بارش ہوئی گھروں کو واپس جانے سے پہلے پہلے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے،
اور دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ بعض حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور وہ بھی ہاتھ الٹا کر کے بھی دعا کر رہے تھے حالات کو بدلنے کے لیے کہ یہ جو ہے ہتھیلیاں الٹی کر کے یعنی حالات کو بدلنے، جیسے چادر بھی آپ نے تبدیل کی، ایک انداز یہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک انداز یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی نیک اور بزرگ آدمی ہے جس کے بارے میں ہمارا ظن غالب ہے کہ شاید وہ متقی ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرے گا، تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعا کرے، شاید ہماری دعا کی قبولیت میں دیر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول فرما لے۔ مگر خود بھی دعا کریں، خود بھی کوشش کریں، ساتھ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے بیچ میں ڈالیں کہ وسیلے کے طور پر، ریکمنڈیشن کے طور پر، تو وہ سب زندگی کے اندر ہے، وفات کے بعد نہیں۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بقید حیات تھے مدینہ منورہ میں، آپ خود دعا فرماتے تھے، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر دعا نہیں کی، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور نبی کے چچا کو ساتھ لے گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے گزر چکے تھے، تو وہ حضرت عباس کو لے گئے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا، ایسی شخصیت جو زندہ ہو، جو صاحب تقوی ہو، اگر ان کو آپ دعا کے لیے کہیں تو یہ شرعی لحاظ سے درست اور جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ قبر پر چلے جائیں تو یہ سارا مسئلہ وہاں پر غلط ہو جائے گا کہ آپ کا ایمان وہاں پھر اس آدمی کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے آپ دیکھیں، حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ منورہ میں تھی، مگر آپ قبر پر نہیں گئے، بلکہ کہاں گئے، حضرت عباس کے پاس، ان کو لے کر آپ باہر نکلے اور پھر جا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس کو نہ سمجھنے سے بھی بعض جگہوں پر کافی کنفیوژن ہوا اور بعض جگہوں پر کافی غلط فہمیاں ہوئی، اور یہ غلط فہمیاں عموماً اسی لیے ہوتی ہیں کہ لوگ شرعی جو مسائل ہیں اس کو خود سے غور کرنے یا سمجھنے کی جیسے کوشش کرنی چاہیے، اس طرح سے کوشش نہیں کرتے۔ جیسے میں نے کہا، پہلے نماز استسقاء کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، وقتاً فوقتاً بھی پڑھیں، بارش کو دیکھ کر بھی جیسے کہا گیا اللہم سیبا نافعا، کہ یا اللہ ایسی بارش جو نفع بخش ہو، جس سے ہمیں فائدہ ہو، ایسی بارش ہمیں عطا فرما۔ تو یہ ساری چیزیں انبیاء کرام کی بھی سنت اور طریقہ رہا ہے۔